ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ سرسبز وشاداب کھیتوں کے درمیان بسے ایک پرانے گاؤں میں ارجن نام کا ایک لڑکا رہتا تھا۔ ارجن ایک متجسس اور بہادر بچہ تھا جو ہمیشہ نئے تجربات اور سنسنی خیز مہم جوئے کی تلاش میں رہتا تھا۔ اسے کم ہی معلوم تھا کہ اس کی زندگی ایک غیر متوقع موڑ لینے والے ہے۔ افسانہ یہ تھا کہ قدیم برگد کے درخت کے اندر ایک چوڑیل، ایک بدکردار روح رہتا تھا۔ لوگ اس کی خوفناک خوبصورتی، اس کے بہتے ہوئے لباسوں اور اس کی ہپنوٹک آنکھوں کی خوفناک کہانیاں سناتی ہیں جو ان میں دیکھنے کی ہمت کرنے والے کو بھی مسحور کر سکتے ہیں۔ ایک چاندنی رات جب ارجن برگد کے درخت کے پاس گھوم رہا تھا، اس نے مدد کے لیے ایک مدھم چیخ سنی۔ آواز کے بعد اس نے ایک شاندار عورت کو ٹھوکر مارے۔ اس کی آنکھیں غم سے بھری ہوئی تھیں اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ یہ وہ چوڑیل تھی جو اس کی ملعون شکل میں پہنسی ہوئی تھی۔ ارجن کے ہمدرد دل نے اس کی مدد کرنے کی تاکید کی۔ وہ احتیاط سے اس کے پاس آیا کیونکہ اس نے اس کی شرارت کی کہانیاں سنی تھیں۔ تاہم جب اس نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو اسے کوئی شریر مخلوق نہیں بلکہ ایک اذیت زدہ روح نظر آئی جو آزادی کے لیے ترس رہی تھی۔ اپنی آواز میں ہمدردی کے ساتھ ارجن نے پوچھا، آپ اس شکل میں کیسے پہنس گئے پیاری چوڑیل؟ اپنی المناک کہانی سناتی ہوئی چوڑیل کی آواز کانپ گئی۔ وہ کبھی ایک نوجوان عورت تھی جس پر ایک انتقامی جادوگر نے لعنت کی تھی، جس نے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کے چنگل سے بچنے کی مایوسی میں اس نے تاریک قوتوں کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، نادانستہ طور پر اپنی قسمت پر مہر لگا دی۔ اپنی پسند کے پابند وہ وہی چیز بن گئی تھی جس کا اسے خوف تھا۔ اس کی کہانی سنتے ہی ارجن کا دل دک گیا اور اس نے فیصلہ کر لیا وہ چوڑیل کو اس کے لعنت سے آزاد ہونے میں مدد کرے گا۔ ان گنت راتوں کے ذریعے اس نے قدیم تحریروں کا مطالعہ کیا اور دیہاتیوں سے مشورہ طلب کیا، رسموں اور منتروں کا علم حاصل کیا جو ممکنہ طور پر جادو کو ختم کر سکتے تھی۔ اٹل عزم کے ساتھ ارجن برگد کی درخت کی طرف اس نے پیچیدہ رسم کو انجام دیا، ہر قدم پر انتہائی درستگی کے ساتھ عمل کیا۔ جیسے ہی آخری منتر اس کے ہونٹوں سے نکلا، ایک اندھی روشنی نے چوڑیل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ لمحہ بلمحہ حقیقت اور جادو کی درمیان کے لکیروں کو دھندلا کر رہی تھی۔ جب روشنی کم ہوئی تو ارجن نے اپنے آپ کو ایک چمکیلی عورت کی آنکھوں میں گھورتے ہوئے پایا جو اب اس کی لانتی شکل سے بندھا ہوا نہیں تھا۔ چوڑیل آزاد ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر تشکر کے آنسو بہہ رہی تھی جب اس نے ارجن کی بے لوسی کا شکریہ ادا کیا۔ اس نے اپنی ماضی کا کفارہ ادا کرنے اور دنیا میں خوشی لانے کے لیے اپنی نئی آزادی کا استعمال کرنے کا عہد کیا۔ اس دن سے لے کر اب تک گاؤں چوڑیل کو ایک خوفناک ہستی کے بجائے ایک محافظ کے طور پر جانتا تھا۔ وہ جنگلوں کے محافظ بن گئی جس نے گاؤں والوں اور جانوروں کی حفاظت اور خوشحالی کو یقینی بنایا جو اسے گھر کہتی تھی۔ اور ارجن چوڑیل کے ساتھ اپنی ملاقات سے ہمیشہ کے لیے بدل گیا، ایک عقلمند اور ہمدرد نوجوان بن گیا جس کے سب نے تعریف کی۔ ان کی کہانی ایک لیجنڈ بن گئی، نسل در نسل گزرے، لوگوں کو ہمدردی کی طاقت اور ہم میں سے ہر ایک کے اندر موجود تبدیلی کی صلاحیت کی یاد دلاتی ہے۔ اور جہاں تک ارجن اور چوڑیل کا تعلق ہے، ان کا رشتہ اٹوٹ رہا، ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے چھٹکاری اور امید کے مشترک سفر سے جڑی رہی۔